پڑھنے والی ہستیاں اب دنیا سے جا چکی ہیں میرے خیال میں. ہم ایک دن میں بمشکل 2-4 رکوع پڑھتے ہوں گے. برکت بھی قرآن پاک میں اور ہے قرآن پاک میں برکت، لیکن ہمارے بھائی پڑھنے کے لیے تیار نہیں. نفل نماز پڑھنے کی اشد ضرورت تھی، لیکن حالت کفریت یہ ہے ہم فرائض پڑھنے کے بعد اپنی جگہ سے اڑ جاتے ہیں. جو سنتیں ہیں نوافل ہیں وہ تو بالکل پڑھتے ہی نہیں. یہی روٹین ہماری رمضان سے پہلے تھی اور آج بھی وہی روٹین ہے. ہم نے سنتیں پڑھنا چھوڑ دی ہیں بڑی معذرت کے ساتھ. وہابیوں کے بیٹے ہیں، اہل سنت ہیں، اہل حدیث ہیں، یہ نبی علیہ السلام کی امت ہے، اور حالت کیفیت یہ کہ شرم آتی ہے. اللہ کی قسم شرم آتی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا قیامت والے دن یہ نماز کا سب سے پہلے اللہ کی عبادت کے معاملے میں سب سے پہلے حساب، کیا صرف 3 فرض آپ نے مغرب کے پڑھے ہیں بس ان کا حساب ہونا ہے، اس کے بعد جو 2 سنتیں ہیں ان کا تو نہیں ہونا. اللہ نے یہ تو سوال نہیں کرنا سنتیں پڑھی یا نہیں پڑھی، صرف 3 فرضوں کے پوچھا جانا ہے نا. اپنی روٹین کو بدلیں، خدا اپنے بھائیوں کو سمجھانے کی کوشش کریں. ہمارے پاس پیسے کی بات ہو نا، کسی کے بھائی کے پاس ہم نے کسی سے پیسے لینے ہو 2-4 گھنٹے ہم اس کے دروازے پہ ہمیں کھڑا ہونا پڑے تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن رب کی بارگاہ میں 10 منٹ نہیں کھڑے ہو سکتے. رب کے سامنے 10 منٹ کی دو رکھتے. امام صاحب تھوڑا قرآن پاک زیادہ پڑھ لیں، ہماری ڈھک کے جواب دے جاتے، ہماری طبیعت خراب ہو جاتی، ہماری سوچ بدل جاتی. بڑی معذرت کے ساتھ کراچی میں بھی، پنجاب میں بھی، ملک پاکستان کے طول و عرض میں تو یہی بات کہتا ہوں، سارا کچھ اپنے رب کے لیے کریں، اپنے پیٹ کے لیے کچھ نہ کریں، اپنے رب کے لیے کریں. یہ پیٹ بھی بھرے گا اور مال کے کائنات دنیا میں عزت بھی عطا کرے گا. رب کے لیے کریں، بندوں کے لیے نہیں کچھ بھی کرنا چاہیے. اور یہی مقصد تھا ہماری زندگی کا، اور اسی لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا تھا، اسی لیے دنیا میں بھیجا تھا کہ یہ میری بندگی کریں گے، میری عبادت کریں گے. جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں فرشتے بندگی کے لیے بہت زیادہ تھے، انسان بندگی کے لیے نہیں. انسان اللہ کی بندگی کے لیے، عبادت کے لیے، اللہ سے مانگنے کے لیے، رب کے سامنے جھکنے کے لیے، یہ اپنی مرضی کے لیے دنیا میں نہیں آیا. اور کسی محدث نے بڑی پیاری بات کہی ہے، اس نے کہا دنیا میں بندے کو چاہیے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے. جب دنیا سے جائے گا اور قیامت والا دن ہوگا، اللہ اس بندے کو جنت میں داخل کریں گے، تو جنت میں داخلے کے بعد مال کی عرض و سما کہیں گے دنیا میں تو نے میری مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہے، یہ میری جنت ہے، اس میں آج کے بعد ہمیشہ تیری مرضی چلے گی. دنیا کی زندگی میں رب کی مرضی اور جنت میں پھر بندے کی اپنی مرضی. یہ ہماری زندگی کا مقصد عبادت. اور پنجابی والے نے ایک بڑی پیاری بات کہی، پنجابی میں کہی کہ جس کو سمجھ آئے گی وہ اس کو آئے گی، جس کو نہیں آتی بات میں چاہتا ہوں. اس نے بڑی اچھی بات کہی. اس نے کہا تجھے پیدا اللہ نے کس لیے کیا تھا؟ الف آیا سے لال خریدنے دو. جہاں پہ سبحان اللہ کہتے ہیں یہاں تو میرے خیال میں الحمدللہ والے، آپ تو ماشاءاللہ ہو سکتا ہے سارے الحمدللہ والے، سبحان اللہ والے پنجاب میں آتی ہے سبحان اللہ. ویسے چلے کہ پڑھ لیں سبحان اللہ، ہو سکتا ہے نیکی ملی جائے. سارے کہیں سبحان اللہ. الف آیا سے لال خرید، لال ہیرے موتی، یہ قرآن پاک احادیث مبارکہ یہ موتیوں سے زیادہ پیارے ہیں. الف آیا سے لال خریدنے نو تے بڑ جو کوڑیاں تے ایتھے پا بیٹھو، تینوں حکم سی کستوری خریدنے دا تے تیر ہنگ اجوین تے لا بیٹھو. قرآن و سنت دے موتی تے لال ہیرے بچ غفلت ہتھوں گوا بیٹھو. کی جواب دے گا اس خالق تائیں جیدہ ہو کے انہوں بلا بیٹھو. رب کے سامنے کیا جواب دینا ہے؟ میں نے کیا دینا
دینا ہے اپنی زندگی کے بارے میں، صرف ایک لفظ اپنے ذہن میں بٹھا لیں. اگر مال کے کائنات نے سب سے پہلے دعا یہ کیا کریں اللہ ہم سے حساب نہ لے، اللہ ہمیں بغیر حساب کے معاف کر دے. اللہ کی قسم ہے ہم حساب دینے کے قابل نہیں. اللہ نے اگر پوچھ لیا تو پھر پھنس گئے، پھر کوئی چھڑانے والا نہیں. کیا حساب دینا ہے زندگی کا؟ کتنی نعمتیں ہیں، کتنی بہاریں ہیں، کیا کیا اللہ نے ہمیں دی ہے. بس اللہ کی عبادت میں وقت گزاریں، اللہ کی بندگی میں. آپ کا اور میرا بڑا قیمتی ٹائم ہے. عشاء بھی جلدی ہو جاتی ہے، پھر ہم نے تراویحیں بھی پڑھنی ہوتی ہیں اللہ کے فضل سے. وہ آج کسی نے لکھا تھا، اس نے کہا جی نعت خواں کہاں ہوتے ہیں تراویحوں میں نظر نہیں آتے، یہ بڑے بڑے کہاں ہوتے ہیں یہ تراویحوں میں نظر نہیں آتے. ہم نے بھی پڑھنی ہے اللہ کے فضل سے، آپ نے بھی پڑھنی ہے. تو وقت آپ کا بہت زیادہ قیمتی ہے. انشاءاللہ رمضان گزرے گا، پھر عید کے بعد اللہ پھر لائے گا، پھر تفصیلی باتیں کریں گے اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل و احسان سے. اگر کسی نے نیکی کرنی ہے اپنے رب کے لیے تو کر لے، اگر اللہ کے لیے کسی کے پاس نیکی کا وقت نہیں ہے تو اللہ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.